أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ اور ان کے ہاتھ گواہی دیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس چیز کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے تو آپ ہنسنے لگے، تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ اور بندے کی گفتگو سے ہنس رہا ہوں۔ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ پاک سے یہ کہے گا کہ یا اللہ کیا آپ نے مجھے ظلم سے امان نہیں دی ہوئی؟ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو کہے گا کہ میں اپنے خلاف اپنے سوا کسی کو گواہ نہیں مانتا، میں تو وہ گواہی مانوں گا جو میرے اپنے اندر سے میرے خلاف آئے۔ تو اللہ فرمائے گا بالکل ٹھیک ہے، آج کے دن تیرا نفس تیرے خلاف گواہی دے گا، تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے اور کرامن کاتبین تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ چنانچہ زبان بول کر کہے گی کہ اس آدمی نے فلاں معصوم آدمی پر تہمت لگائی یا فلاں پاک دامن خاتون پر تہمت لگائی۔ زبان تو دنیا میں بھی بولتی ہے مگر یہاں ہماری مرضی سے بولتی ہے، اور وہاں اللہ کی مرضی سے بولے گی اور بالکل ٹھیک ٹھیک بولے گی۔ یہاں تو ہم اس کو سچ بولنے سے روک بھی لیتے ہیں اور کبھی اس کے ذریعے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، مگر وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں زبان صرف سچ کہے گی اور اللہ کے حکم کے مطابق بولے گی۔ ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، چونکہ تہمت تراشی میں ان تین اعضاء کا زیادہ دخل ہے۔ زبان سے تہمت لگانا، ہاتھوں سے اشارے کرنا اور پاؤں سے چل کر اس خبر کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا، یہ تینوں کام ان کی جواب دہی وہاں پہ ہوگی۔ تو فرمایا کہ کوئی آدمی وہاں اپنے جرم سے انکار نہیں کر سکے گا۔ تو وہ کہے گا کہ اے میرے جسم کے اعضاء، تم پر لعنت ہو، تم پر دوری ہو اور تم پر پھٹکار ہو۔ تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے تو میں جھگڑا کر رہا تھا اور اللہ کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا، اور تم ہی میرے خلاف گواہی دینے کے لیے بول پڑے ہو۔ تو وہ کہیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں آج اس اللہ نے بلا دیا ہے جو ہر چیز کو بلا دیتا ہے۔ ایک جگہ چمڑوں کی گواہی کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں، اور زبان بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ بول سکتی ہے تو ہاتھ بھی اللہ کے حکم سے بول سکتا ہے، پیر بھی بول سکتا ہے۔ آج چھوٹی سی پلاسٹک کی سیڑھی سے آواز آتی ہے اور USB سے آواز آتی ہے تو لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا، لیکن اس بات سے تعجب ہوتا ہے کہ ہاتھ کیسے بولیں گے، پاؤں کیسے بولیں گے۔ فرمایا کہ اب تو یہ مسئلہ تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ بے جان چیزیں بھی بولتی ہیں اور جو نہیں بول سکتے وہ بھی بولتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یومئذ یوفیہم اللہ، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا دے گا۔
دینہم الحق، ان کا صحیح بدلہ، وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے ظاہر کرنے والا۔ دین کا معنی بدلہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ پاک بدلے کے دن کا مالک ہے، تو فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو اس کی نیکی کا اجر نہ ملے یا کسی کو بغیر گناہ کے سزا دے دی جائے، اس لیے کہ اللہ پاک حق ہے، اور ایک وہی ذات ہے جو حق ہے، باقی سب چیزیں باطل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سچی بات جو عرب کے شعراء میں سے ایک شاعر نے کہی، لبید نے کہی، لفظ نے کہا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ خبردار رہو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، یعنی اللہ ہی باقی رہنے والا ہے اور باقی ہر چیز مٹ جانے والی ہے۔ الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، اولئک مبرؤون، یہ لوگ بری کر دیے گئے ہیں، مما یقولون، اس چیز سے جو یہ منافق کہتے ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بڑی بخشش ہے، ورزق کریم، اور باعزت رزق ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 3 میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات ایک دوسرے انداز سے فرمائی کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، وحرم ذلک علی المؤمنین۔ اور یہاں فرمایا کہ جو گندے کردار کی عورتیں ہوتی ہیں عام طور سے ان کا گزارا گندے کردار کے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی جو آدمی خود بے غیرت ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے بارے میں بھی بے غیرتی گوارا کر لیتا ہے، جیسے کہ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے سیکولر معاشروں میں کہ لوگ اپنی بیویاں تبدیل کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آج کی رات میری بیوی تمہارے پاس رہے گی اور تمہاری بیوی میرے پاس رہے گی، اور اس چیز کو وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بوریت کا علاج ہے کہ تھوڑا سا بیویوں کو ایکسچینج کر لیا جائے۔ لیکن اللہ پاک اس بات کو سخت ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی آدمی بے غیرتی کا مظاہرہ کرے یا دیوس بن کر رہے، اور فرمایا کہ برے لوگ بری عورتوں سے ہی نباہ کرتے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں کوئی بھی خرابی ہوتی کردار کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے عرصے تک ان کے ساتھ خوش و خرم ازدواجی زندگی نہ گزارتے، کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے مامور تھے
اور اللہ پاک ان کو فوراً بتا دیتا کہ اے میرے نبی اس بیوی کے ساتھ آپ کا گزارا ممکن نہیں کیونکہ اس میں یہ خرابی ہے، لیکن فرمایا پاک بیویاں اللہ نے اپنے نبی کے لیے پسند فرمائی، اور چونکہ نبی سب پاکیزہ لوگوں کے سردار ہیں اور تمام انبیاء کے بھی سردار ہیں، اس لیے ان کی ازواج مطہرات بھی ساری امت کی سردار ہیں اور ان کی مائیں ہیں۔ اب اگر آج بھی کوئی آدمی ام المؤمنین سیدہ عائشہ پر یا دیگر ازواج مطہرات پر ان کی کردار کشی کرے یا ان پر کیچڑ اچھالے یا ان کے بارے میں بد زبانی کرے تو وہ قرآن مجید کی ان آیات کا منکر ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، فرمایا اللہ پاک نے ان کو ان منافقین کے جھوٹے الزامات سے بری کر دیا ہے۔ یہ دلیل ہے سیدہ عائشہ کی براءت کی اور ان کی پاکیزگی کی اور ان کے کردار کی عظمت کی۔ اور فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان لوگوں کے لیے جو اپنا کردار پاک رکھتے ہیں اور گندگی اور نجاست کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیتے، ان کے لیے اللہ پاک کی مغفرت بھی ہے اور باعزت رزق بھی ہے۔ باعزت رزق کا مطلب ہے جنت، کیونکہ رزق کریم جنت ہی میں ملے گا، دنیا کا رزق تو ایک معمولی چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا، نہ داخل ہوا کرو ایسے گھروں میں، غیر بیوتکم، جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہوں، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ انس پیدا کر لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اس گھر کے رہنے والوں پر سلام کہو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فرمایا کہ اپنے گھر کے علاوہ اگر کسی دوسرے کے گھر میں جانا ہو تو بلا اجازت گھسنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اجازت لے کے جاؤ۔ حتی تستانسوا سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے اور وہ یہ ہے کہ حتی تستأذنوا وتستانسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے کر گھر والوں کے ساتھ انس پیدا کر لو۔ اگر کوئی آدمی کسی غیر کے گھر جانا چاہے تو اس کو چاہیے آج کل کے دور میں وہ ٹیلی فون کرے اور اپنا تعارف کروائے اور کہے میں فلاں شخص بول رہا ہوں اور فلاں کام کے سلسلے میں مجھے آپ سے ملاقات کرنا ہے۔ اگر صاحب خانہ کہے کہ آ جاؤ تو چلا جائے، اگر وہ کہے میں مشغول ہوں تو پھر نہ جائے، اور گھر والوں کو سلام کہے۔ اب پہلے سلام کہے یا پہلے اجازت لے، اس کے بارے میں مختلف حالات ہیں۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہو السلام علیکم ادخل، اے اللہ کے نبی کے گھر والوں تم پر سلامتی ہو، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائی۔ اور اگر صاحب خانہ دروازے سے دور ہو تو پہلے اجازت طلب کرو اور پھر سلام کہو، جب گھر والوں کے سامنے جاؤ تو اس وقت سلام کہو۔ تو یہ آیات کریمہ اور آئندہ آنے والی آیات، اس میں مقدمات زنا کی انسداد کی تدابیر ہیں، یعنی زنا تو برا ہے ہی ہے، لیکن وہ چیزیں جو زنا کا باعث بنتی ہیں، بد نظری اور بلا اجازت دوسروں کے گھروں میں آنا جانا، فرمایا اس سے بھی پرہیز کرو اور اپنے نگاہوں کو بھی نیچا رکھو۔ اور خواتین
اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کریں غیر محرموں سے بات کرتے ہوئے، اور پردے میں رہیں۔ تو فرمایا حتیٰ کہ اگر آدمی اپنے والدہ کے یا والد کے یا کسی محرم پھوپھی خالہ کے گھر میں بھی جائے تو اجازت لے کر جائے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میری تو والدہ بس گھر میں رہتی ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنی والدہ کو ننگا دیکھو؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو میں پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا پھر اجازت لے کے جایا کرو، اور ہو سکتا ہے وہ غسل کر رہی ہو سکتا ہے وہ کسی ضرورت کے تحت کپڑا اس نے اتارا ہوا ہو، تو اطلاع دے کر جاؤ تاکہ وہ اپنی حالت درست کر لے۔ اور اپنے گھر میں آنا ہو تو بھی ذرا تھوڑا سا کھنگار کر اور آواز پیدا کر کے آنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی رات کو سفر سے آ کر رات کو اپنے گھر میں اچانک چھاپا نہ مارے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے گھر والے کیا کر رہے ہیں اور کہیں کوئی میری خیانت تو نہیں ہو رہی یا میری بیوی کسی ایسی حالت میں تو نہیں جو مجھے پسند نہ ہو۔ فرمایا اس قسم کی جاسوسی کی تمہیں اجازت نہیں ہے، جب بھی آنا ہو اپنے گھر میں اطلاع دے کر آؤ، ان سے کہو میں فلاں وقت میں آ رہا ہوں، تاکہ وہ اپنی حالت درست کر لیں۔ بیوی ہے تو نہا دھو لے، کپڑے بدل لے اور اپنے خامن کے استقبال کے لیے تیار رہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، اس میں داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس چلے جاؤ، وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے۔ میں آپ کسی کے گھر جائیں اور گھر میں کوئی نہ ہو، تو گھر کو تالا نہ بھی ہو، دروازہ کھلا بھی ہو، تو تم وہاں داخل نہ ہو۔ ہاں البتہ صاحب خانہ نے اگر اجازت دے رکھی ہو کہ بھائی میں گھر پہ نہ بھی ہوں تو تم میرے گھر پہ آ جانا اور میرے گھر پہ بیٹھ کر میرا انتظار کرنا، تو پھر آدمی اس گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور دروازے پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کا حکم ہے، اور اپنا تعارف کروانے کا حکم ہے۔ ایک آدمی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے کہا آنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، فرمایا انا یہ کیا بات ہوئی؟ تم کہو میں زید ہوں یا میں عمر ہوں یا میں بکر ہوں، اپنا نام بتاؤ۔ آنا کہنے سے گھر والے کو کیا پتہ چلے گا کہ تم کون ہو؟ اور اگر کہا جائے کہ بھائی صاحب خانہ مشغول ہیں، کسی ایسے کام میں مصروف ہیں کہ آپ سے نہیں مل سکتے، یا بعض اوقات آدمی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ کسی مہمان سے نہیں مل سکتا، اور وہ کہا جائے کہ بھائی پھر آ جانا کسی وقت، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، تو اس بات کو محسوس نہ کیا کرو، اور نہ اسے اپنی بےزتی سمجھو اور نہ اسے اپنی توہین سمجھو۔ مہاجرین میں سے ایک صحابی کہتے ہیں ساری عمر میری یہ خواہش رہی کہ میں کسی کے گھر جاؤں اور گھر والے مجھے کہیں کہ بھائی واپس چلے جاؤ، گھر والے نہیں مل سکتے، تو میں واپس چلا جاؤں تاکہ قرآن مجید کی اس آیت پر کم از کم 1 مرتبہ عمل کرنے کا مجھے شرف حاصل ہو جائے۔ تو اس پر آدمی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اپنے دل میں تنگی محسوس کرنی چاہیے۔ ترجمہ ایک بار، یوم تشہد علیہم، جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف، السنتہم، ان کی زبانیں،
وأيديهم وأرجلهم اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بما كانوا يعملون اس چیز کی جو وہ کیا کرتے تھے يومئذ يوفيهم الله جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا دے گا دینہم الحق ان کا بدلہ صحیح صحیح وَيَعْلَمُونَ اور وہ جان لیں گے ان اللہ هو الحق المبین یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے ظاہر کرنے والا الخبیثات للخبیثین گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں والخبیثون للخبیثات اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں والطیبات للطیبین اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں والطیبون للطیبات اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں اولئک مبرؤون یہ لوگ بری کر دیے گئے ہیں مما یقولون اس چیز سے جو یہ منافق کہتے ہیں لہم مغفرۃ ان کے لیے بڑی بخشش ہے ورزق کریم اور باعزت رزق ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم ان گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہیں حتی تستأنسوا یہاں تک کہ تم انس پیدا کر لو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا اور اس کے گھر والوں کو سلام کر لو ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا پھر اگر تم اس میں کسی کو بھی نہ پاؤ فَلَا تَدْخُلُوهَا تم اس گھر میں داخل نہ ہو حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ فَارْجِعُوا تو واپس چلے جاؤ وَأَزْكَىٰ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے واللہ بما تعملون علیم اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.